اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان للمتقین مفازا حدائق وعنابا وکواعب ترابا وکاسا دہاقا لا یسمعون فیہا لغوا ولا کذابا جزاء من ربک عطاء حسابا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ حاضرین دی وقار، ارباب علم و دانش، خالق کائنات مالک لم یزل نے ایک بار پھر موقع عنایت کیا کہ نماز جمعہ میں ہمیں اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ حاضرین دی وقار، ہر جمعہ میں کوشش کی جاتی ہے کہ آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید سے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے نکلے ہوئے الفاظ رہنمائی کی صورت میں ہدایت کے ذریعے کی شکل میں آپ کے اس باتوں کی نظر کی جائے۔ آج کے اس پرفتن دور میں چونکہ ترقی کا بڑا سفر تیزی سے جاری ہے، ہر گزرے دن کے ساتھ نئی نئی چیزیں ایجاد ہو رہی ہیں، ایجادات اتنی حد تک زیادہ ہو چکی ہیں کہ ہر بندہ موجد بنا ہوا ہے ایجادات کرنے کا۔ دنیاوی ایجادات تو خیر ترقی کے لیے بڑی اہم چیزیں ہوتی ہیں۔ انسان نے بڑی ترقی کی، انسان بہت آگے گیا کہ انسان نے نئی نئی چیزیں ایجاد کی۔ ایک دور تھا جب دور سواری کے لیے اونٹ ہوا کرتے تھے، گھوڑوں کی سواری ہوا کرتی تھی۔ ایجادات دنیا کی بھی کی، اس پہ کوئی اعتراض نہیں تھا، نہ کوئی مسلک کی جنگ تھی، نہ کوئی فرقہ واریت تھی، نہ ہی کوئی حالات کی خرابی تھی، نہ ہی بدامنی تھی۔ حالات تب خراب ہوئے، معاملات تب خراب ہوئے جب انسان نے دین میں چیزیں ایجاد کرنا شروع کر دی۔ انسان روشن خیال بنا، دین میں چیزیں متعارف کروانا شروع کر دی، اور کیا کہا کہ یہ چیزیں ہم متعارف کروا کر روشن خیال بن کر ہم اپنے آپ کو بہت زیادہ جو ہے وہ کامیاب کر رہے ہیں، بہت زیادہ جناب ہم بڑے اہم ہو رہے ہیں، بڑی کامیابی کے راستے ہم طے کر رہے ہیں۔ ہوا کیا؟ جائز کو واجب کا درجہ دے دیا گیا یا فرض کا درجہ دے دیا گیا۔ جو چیز جائز تھی اس کو فرض کر دیا گیا کہ یہ فرض ہے، اس کے کرنے کے بغیر یہ چیز ممکن ہی نہیں ہے۔ جو چیز جائز تھی اس کو واجب کا درجہ دے دیا گیا کہ اگر آپ یہ نہ کریں گے تو یہ مقصد فوت ہو جائے گا۔ جو چیز مباح تھی اس کے لیے حکم بھی یہ لگا دیا گیا کہ یہ بھی جناب فرض عین ہے۔ عبادت میں اس کو جوڑ دیا گیا، عبادت میں اس کے ساتھ خاص کر دیا گیا، مسئلہ بنتا گیا، مسلک بنتے گئے، فرقہ واریت کی ابتدا ہوتی گئی۔ کیا اتنا سنگین مسئلہ ہے یہ دین میں نئی چیز کا ایجاد کرنا، دین میں نئی چیز کو متعارف کروانا، یہ اتنا سنگین مسئلہ ہے کہ اس کے گناہ کا انسان کو علم ہی نہیں ہے کہ یہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ نام دین کا دیا جا رہا ہے۔ آپ نے جہاز بنایا، کوئی اعتراض نہیں ہوا، میزائل بنائے، کوئی اعتراض نہیں ہوا، سواریوں کے لیے گاڑیاں بنائی، کوئی تو اعتراض نہیں ہوا، بڑے بڑے جناب اہم چیزیں ایجاد کی، کوئی اعتراض نہیں ہوا۔ لیکن انسان نے اتنی بڑی جسارت کر لی کہ دین میں بھی نئی چیزیں ایجاد کر دی۔ معاذ اللہ، جو رسول اللہ دین دے کر گئے، جس کی تکمیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کر گئے، جس کے متعلق اللہ کے رسول فرما کر گئے کہ میں نے آج کے دن تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، انسان نے کہا نہیں، رسول اللہ نے مکمل نہیں کیا، ہم مکمل کر دیں۔ اور آج یہ جرات ہو رہی ہے، آج یہ چیزیں عام ہو چکی ہیں۔ یہ سوچنے کے نہیں، ڈوبنے کا مقام ہے، غیرت سے مرنے کا مقام ہے، اور نام اس کو دیا جا رہا ہے دین کا، نام اس کو دیا جا رہا ہے شریعت کا۔ جب ہم کہتے ہیں قرآن کے 30 پاروں کو دیکھیں اور قرآن کے 30 پاروں کو دیکھ کر ہمیں بتائیں کہ یہ چیز شرعن کیا ہے، جائز ہے، فرض ہے، واجب ہے، مباح ہے، مکروہ تحریمی ہے یا کوئی اور حکم ہے۔ اب درجے بدل دیے گئے، انہوں نے کہا نہیں جی
یہ چیز جائز بھی ہے، یہ واجب بھی ہے، یہ چیز جناب فرض بھی ہے، یہ واجب بھی ہے، اس کا جائز ہونا تو ثابت ہوتا ہے، فرض ہونا ثابت نہیں ہوتا۔ وہ مسائل میں دیکھ لے، فروعی مسائل میں دیکھ لے، وہ چیزیں شرعن جائز تو ہیں، اس کے کرنے سے کوئی حرج تو نہیں ہوتا، نہ کرنے سے نقصان بھی نہیں ہوتا، لیکن اس کو فرض کر دیا گیا یا یہ خاص کر دیا گیا کہ اگر کیا جائے گا تو نماز فاسد ہو جائے گی، نہ کیا جائے گا تو نماز نہیں ہوگی۔ اب یہ چیزیں جو جائز تھی وہ فرض ہو گئی، جو چیزیں فرض تھی اس کو واجب کا درجہ دے دیا گیا، جو چیزیں ناجائز تھی اس کو حلال کر دیا گیا، جو حرام تھی اس کو جائز کر دیا گیا۔ یہ آج کے دور کی انسان کی ایجادات کی ہوئی چیزیں اور انسان کر رہے ہیں، اور نام کیا دیا جا رہا ہے؟ دین کا۔ آپ مجھے کہیں گے جی مولانا صاحب آپ نے بڑا مشکل مسئلہ شروع کر دیا، بڑی مشکل باتیں آپ حضرات کے سامنے میں نے کی۔ حاضرین ذی وقار، یہ باتیں کھلی کتاب کی طرح روشن ہیں، یہ ڈکی چھپی باتیں نہیں ہیں۔ دین میں ایجاد کی ہوئی چیزیں دین کا نام لے کر معاذ اللہ نقل کفر نباشد، انسان اتنی بڑی جرت کر چکا ہے جس سے آج کا انسان اسلام کے نام پہ گمراہی پھیلا رہا ہے۔ آپ معاشرے میں نظر ڈال کے دیکھ لیں، معاشرے میں نظر ڈالیں گے تو یہ باتیں آپ کے سامنے آ جائیں، آپ کہیں گے کیسے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے؟ ربیع الاول کا مہینہ آ گیا۔ ربیع الاول کا مہینہ مسلمانوں کے لیے بڑی شان والا مہینہ ہے، پہلی بہار کا مہینہ ہے، کیوں نہ شان والا ہو؟ یہ اس مہینے میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی ہے۔ رسول اللہ کی ولادت مسلمانوں کے لیے نعمت عظمیٰ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہمیں مقام ملا، ہمیں عزت ملی، ہمیں عظمت ملی ہے۔ بلکہ اگر میں اس سے بڑھ کر اور بات آپ کے سامنے پیش کروں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت جس سے بھی ہوئی ہے وہ کامیاب ہو گیا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے دین میں نئی چیزیں ایجاد کی جا رہی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں دین کی نئی چیزیں ایجاد کی۔ اب وہ چیزیں جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہی نہیں، حضرات صحابہ نے کیا ہی نہیں، صحابہ کے دور کے بعد اگلا دور آیا، اس دور میں نہیں کیا گیا، محدثین کا دور بھی گزرا، مجتہدین کا دور گزرا، مفسرین کا دور گزرا، وہ لوگ جو اسلام کے لیے بہت بڑا کامیابی کا زینہ ثابت ہوئے، ان کا دور گزرا۔ وہ چیزیں جو اس دور میں نظر نہیں آتی تھی وہ آج کے دور میں نظر آ رہی ہیں، جھنڈیاں لگائی جا رہی ہیں، بازار سجائے جا رہے ہیں، گھر اجڑ رہا ہے پرواہ نہیں، دین اجڑ رہا ہے پرواہ نہیں، اسلام اجڑ رہا ہے پرواہ نہیں، اسلام مشکل بنایا جا رہا ہے پرواہ نہیں۔ گھر میں 3 دن کا پڑوسی، آپ کے گھر کا سامنے والا پڑوسی 3 دن کا بھوکا ہے، وہ بھوکا ہے تو پرواہ نہیں، پڑوسی بھوک سے مر رہا ہے پرواہ نہیں، رشتہ دار بیماری سے مر رہا ہے پرواہ نہیں، لیکن کرنا کیا ہے؟ کرنا یہ ہے کہ جی جھنڈیاں لگانی ہیں، بازار سجانے ہیں، روشن خیال بننا ہے، اور یہ چیزیں متعارف کروانی ہے کہ آ گئے ہیں سرکار گلیاں سجاؤ۔ میں کہتا ہوں حدیث کی کتابوں میں بتاؤ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے بعد گلیاں سجائی گئی، میں تعظیم بھی کروں گا، تائید بھی کروں گا، آپ کے وکالت بھی کروں گا، لوگوں کے سامنے یہ بات بھی رکھوں گا کہ مسلمانوں آؤ گلیاں سجاتے ہیں، بازار سجاتے ہیں، آؤ مسلمانوں اس محنت میں شامل ہوتے ہیں۔ مجھے قرآن سے بتاؤ، حدیث پاک سے بتاؤ، حضرات صحابہ سے بتاؤ، اگر صحابہ نے یہ کام کیا ہو میں آپ کی تعظیم بھی کروں گا، تائید بھی کروں گا، وکالت بھی کروں گا، اپنے ممبر سے یہ بات بھی لوگوں کے سامنے رکھوں گا کہ مسلمانوں آؤ، بھوکا مرتا ہے پڑوسی مرے، یہ کام جائز نہیں ہے، بیمار کی بیمار پرسی کرنا یہ کام جائز نہیں ہے، رسول اللہ کی تقلید کرنا، حضور کے نقش قدم پر چلنا یہ کام جائز نہیں ہے۔ میں یہ کہوں گا کہ آج گلیاں سجا لو، نماز فوت ہوتی ہے تو فوت ہو جائے، نماز چھوٹتی ہے تو چھوٹ جائے، حقوق العباد دفن ہوتے ہیں تو ہو جائے، بے غیرتی پھیلتی ہے تو پھیل جائے، لیکن ایک مہینہ آئے گا گلیاں سجا لو، محلے بازار سجا لو اور جنت کے ٹھیکہ لے لو، جنت میں چلے جاؤ۔ مسلمانوں یہ دین میں ایجاد کی ہوئی وہ چیز ہے جس کے لیے آج کا مسلمان روشن خیال بنا ہوا ہے، اور ہم جب دعوت فکر دیتے ہیں، سوچنے کا شعور دیتے ہیں، دیکھنے کا معیار دیتے ہیں، تفریق سے ہٹ کر، تنقید سے ہٹ کر جب ہم دعوت فکر دیتے ہیں، قرآن سے بتاتے ہیں، حدیث مبارکہ سے بتاتے ہیں، حضرات صحابہ کی زندگی سے بتاتے ہیں، اور لوگوں کو کہتے ہیں آؤ ہماری دعوت قرآن کی دعوت ہے، ہم وہ بات کرتے ہیں جو قرآن کے 30 پاروں میں موجود ہے، رسول اللہ کے صحابہ نے وہ کیا، آؤ ہم آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ رسول اللہ کے اعمال کرو، جو رسول اللہ نے حکم دیا اس پر نقش قدم چلو۔ کامیابی صرف نعروں سے نہیں ملتی، رسول اللہ کی محنت سے ملتی ہے۔
آج نعرے لگا رہے ہیں، عمل کوئی نہیں، دعوے کیے جا رہے ہیں، عمل کوئی نہیں، اسلام کی باتیں کی جا رہی ہیں، عمل کوئی نہیں، اور روشن خیالی اتنی عام ہو چکی ہے کہ آج کا ممبر پہ بیٹھنے والا مولوی اس کے سامنے بالکل عاجز آ چکا ہے، مولوی کو لمٹڈ کر دیا گیا ہے، مولوی اس سے بڑھ کر آگے بات نہیں کر سکتا، مولوی کے لیے صرف یہی ہے کہ یہ ربیع الاول کا مہینہ آ رہا ہے، ربیع الاول میں بدعات کو عام کیا جائے، شرک کو عام کیا جائے، وہ چیزیں متعارف کروائی جائیں جو اسلام میں بھی نہیں ہے، رسول اللہ کے فرمان میں بھی نہیں ہے، رب کے قرآن میں بھی نہیں۔ اور میں آپ کو بڑے افسوس سے بتاؤں، پچھلے سال جو چیزیں نہیں تھیں آج وہ چیزیں بھی متعارف ہوتی جا رہی، میوزک بھی چل رہا ہے، میوزک بھی عام ہو رہا ہے، ڈالا ہے، جلوس جا رہا ہے، جھنڈیاں اٹھائی ہوئی ہیں، علم اٹھائے ہوئے ہیں، بینر اٹھائے ہوئے ہیں، اور گانا بھی چل رہا ہے، اور گانا کیا گایا جا رہا ہے جی؟ رسول اللہ کی محبت میں گایا جا رہا ہے، اور بیٹھنے والا کون ہے؟ مولوی صاحب، بڑا جبہ پہن کے بیٹھا ہوا ہے مولوی صاحب، اور مولوی صاحب کو میں کہتا ہوں مولوی صاحب یہ تو رسول اللہ کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، آپ رسول اللہ کی گستاخی کر رہے ہیں، مسلمان کا یہ کام نہیں ہے، محب النبی یہ نہیں کرتا، محب الرسول کا یہ کام نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے آپ نبی کو نہیں مانتے، آپ رسول اللہ کو نہیں مانتے، آپ کو رسول اللہ کے آنے کی خوشی نہیں ہے۔ اور میں نے کہا یہ کر کیوں رہا ہے؟ کہا جی کامیابی کے لیے کر رہا ہے، یہ میری کامرانی کے لیے، یہ میری جناب کامیابی کے لیے۔ مولوی صاحب نماز فوت ہو رہی ہے، زور کا نماز کا وقت جا رہا ہے، تو نماز پڑھ لیں، نماز نہیں پڑھ رہے، نہیں جی نماز فوت ہوتی ہے تو ہو جائے، محب نبی میں ہم آگے جا رہے ہیں، آ گئے ہیں سرکار گلیاں سجاؤ۔ میں نے کہا گھر اجڑ رہے ہیں، اسلام نہیں، دین نہیں، ایمان کا پتہ نہیں، قرآن کا پتہ نہیں، میرے گھر میں دین نہیں رہا، میرے بچوں میں دین نہیں رہا، میری بیٹیوں میں دین نہیں رہا، میرے گھر میں ٹی وی نے آ کر ڈیرا ڈال لیا، ٹی وی نے آ کر مجھ سے میرا دین چھین لیا، اسلام چھین لیا، قرآن چھین لیا، شریعت چھین لی۔ مولوی صاحب یہ بہت بڑا جرم ہوا۔ کہتا ہے جی آپ روشن خیالی کی باتیں کیا کریں، آپ یہ باتیں کیا کریں، نبی پاک نے ہماری بخشش کروا دے۔ اور آج کے مولوی نے یہ لوگوں کے سامنے بات عام کی، اور آج یہی انسان سوچنے پہ مجبور ہے۔ ہم کہہ رہے ہیں بھئی نماز پڑھو، وہ کہتے ہیں جی نماز نہ بھی پڑھے تو کیا ہوا، حضور شافی معاشر جو ہیں، حضور شفاعت جو کریں گے۔ میں نے کہا یار اللہ نے فرض کی ہے نماز، نماز پڑھیں۔ کہتا ہے جی کوئی بات نہیں، فوت ہوتی ہے تو کیا ہوا، حضور ہماری سفارش کریں۔ ایک اور بڑا ایک روشن خیال بیٹھا ہوا، وہ کہہ رہا تھا جی جس نے کلمہ پڑھ لیا وہ جہنم میں جا ہی نہیں سکتا، جس نے کلمہ پڑھ لیا وہ جہنم میں جا ہی نہیں سکتا، وہ جنت میں ہی جائے گا۔ میں نے کہا جی کیوں؟ کہتا ہے جی جس نے کلمہ پڑھ لیا اس کی حضور نے بخشش کروا دینی، حضور نے سفارش کروا دی۔ اب میں نے کہا یہ جو تو جملہ ارشاد فرما رہا ہے، جو تیری زبان سے جو جملے نکل رہے ہیں، مجھے بتاؤ اس پہ مور یا رسول اللہ کی لگی ہے یا قرآن کا حکم اس پر ہے؟ لیکن آج کیا جا رہا ہے۔ میرے معزز سامعین یہ افسوس کا مقام ہے، اسی وجہ سے جب مولوی تفرقوں میں بٹ جاتے ہیں، جب اسلام نیلام ہو جاتا ہے، جب مولوی تقسیم ہو جاتے ہیں، جب مولوی کا کام صرف دین کاروبار کا ذریعہ بن جاتا ہے، جب مولوی کی دین کی دعوت فیکٹریوں کا ذریعہ بن جاتی ہے، جب مولوی کی زبان پر تالا لگ جاتا ہے، جب ممبر سے اسلام کی بات کرنا ختم ہو جاتی ہے، جب قرآن کی آواز بلند ہونا بند ہو جاتی ہے، تو پھر اسی طرح کے فتنے جنم لیتے ہیں، پھر اسی طرح کے حالات لیتے ہیں۔ آپ 5 بندے کھڑے ہوئے ہیں، 5 بندوں کو آپ چھیڑ کر دیکھ لیں، 5 شیخ القرآن بنے ہوئے ہیں، 5 مفتی اعظم بنے ہوئے ہیں۔ اب 3 بندے کھڑے ہوئے ہیں، 3 سے پوچھ لیں، وہ تینوں ہی شیخ القرآن، وہ تینوں ہی مفتی اعظم ہیں، وہ تینوں ہی محدث ہیں، وہ تینوں ہی مفسر ہیں، وہ تینوں ہی جناب بہت بڑے فقیہ اعظم ہیں، وہ آپ کے مناظر اسلام ہیں، حجت الاسلام والمسلمین بنے ہوئے ہیں۔ اب کیوں ہوا؟ کیونکہ مولویوں نے تو یہ کام کرنا نہیں ہے، مولویوں کو تو اس کام کی ضرورت نہیں ہے، اور جب مولویوں کو اس کام کی ضرورت نہیں ہے تو پھر اسی طرح کے فتنے جنم لیں گے جو آج جنم لے رہے ہیں، پھر بل پاس ہوتے رہیں گے، پھر نئے نئے قانون بنتے رہیں گے، پھر مولوی چپ ہو جائے، پھر ٹرانسجینڈر ایکٹ کے قانون بھی بن جائیں گے۔ ابھی ایک ٹرانسجینڈر کو رو رہے تھے، ابھی پتہ نہیں کیا کیا قانون آ رہے ہیں، معاذ اللہ نقل کفر نباشد، یہاں تک کہا جا رہا ہے جی اسلام نے عورتوں کو حقوق ہی نہیں دیے، یہاں تک کیا جا رہا ہے جی اسلام نے عورتوں کو آزادی نہیں دی، یہاں تک کہا جا رہا ہے کہ جی اسلام نے عورتوں کو کوئی حقوق دیے ہی نہیں ہیں۔ مولویوں نے تو میراث ہی ختم کر دی، یتیم کی وراثت ہی مولویوں نے مشکل میں ڈال دی، مولویوں نے تو پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ایجاد کر دی ہیں۔ اب مولوی ایک مسئلہ کوئی بندہ بتاتا ہے، صحیح بات، کوئی دین کا عالم، کوئی تدریس کرنے والا، تصنیف کرنے والا، صحیح مولوی، صحیح شیخ الحدیث، صحیح دعوت توحید کا علمبردار اگر کوئی صحیح بات بتا دیتا ہے
تو وہ جناب اس کو چیلنج کرتا ہے، کسی دوسرے مولوی کے پاس چلا جاتا ہے اور اس دوسرے مولوی سے جا کر کہتے ہیں مولوی صاحب یہ میں نے وراثت کا معاملہ ہے، میرا مال چلا جائے گا، میری جائیداد چلی جائے گی، کوئی ایسا حل مجھے بتائیں کہ میری جائیداد بچ جائے، مال بچ جائے۔ مولوی صاحب کہتے ہیں پیسے لاؤ، میں فتویٰ دے دیتا ہوں۔ فتوے عام ہوتے اور فتویٰ پیسے لے کے دیا جاتا ہے۔ جب فتوے پیسے سے بک جاتے ہیں پھر مجھے بتائیں، یہ تو کرسچین میں بھی ہوتا ہے، اس میں بھی پوپ یہی کام کرتا ہے۔ آپ کرسچین مذہب کا جو ہے اس کا مطالعہ کریں، عیسائیوں کا وہ کیا کرتا ہے، وہ بھی یہی کام کرتا ہے۔ وہ اختیارات میں وہ اتنا آگے چلا جاتا ہے کہ اس کے پاس جائز ہوتا ہے، وہ جس کو چاہے جائز کر دے، جس کو چاہے نجائز کر دے۔ وہ پوپ چاہے تو حلال کر دے، وہ چاہے تو حرام کر دے۔ پوپ جس کو کہہ دے یہ جائز ہے وہ جائز ہے، جس کو پوپ کہہ دے نجائز ہے وہ نجائز ہے۔ تو مولوی بھی پوپ سے بڑا پوپ بنا ہوا ہے، مولوی پوپ سے بھی بڑا پوپ ہے۔ ہم اس پوپ کو رو رہے تھے، ہم عیسائیوں کو رو رہے تھے کہ تم نے بائبل میں کیا کر دیا، یہ اختیارات جو تم نے حد سے تجاوز کر گئے، ہم ان کو رو رہے تھے۔ لیکن وہ ہمیں کہتے ہیں اپنے مولویوں کو تو دیکھو، وہ اگر ہم سے آگے نہیں نا تو ہم سے پیچھے بھی نہیں۔ وہ صحیح کہہ رہے ہیں، وہ صحیح کہہ رہے ہیں۔ اسلام آج یتیم بنا دیا، اسلام آج مشکل بنا دیا ہم نے، اور یہی وجہ ہے ہماری بربادی کی۔ آپ نظر ڈال لیں، جہاں آپ نظر ڈالیں گے چاروں اطراف میں آپ کو نظر کا آئے گا صرف ایک ہی قوم مار کھا رہی ہے، وہ ہے مسلمانوں کی قوم۔ جہاں مار کھا رہے ہیں مسلمان کھا رہے ہیں۔ آپ نے چچنیا میں دیکھا، بوسنیا میں دیکھا، شام میں دیکھا، فلسطین میں دیکھا، آپ کے کشمیر میں کیا ہو رہا ہے، آپ کے ملک میں کیا ہو رہا ہے۔ مسلمان اسلام کے مطابق رہے ہی نہیں۔ ہماری تاریخ یہ نہیں تھی، ہماری تاریخ بڑی روشن ہے، ہماری تاریخ بڑی واضح ہے۔ ہمارے جو بڑے تھے وہ یہ نہیں تھے، ان کا دبدبا تھا۔ ہماری تاریخ تو یہ بھی بتاتی ہے کہ وہ 313 ہوا کرتے تھے، ہزاروں کے لشکر کو شکست دے دیتے۔ وہ 90 میل پیدل تو جاتے تھے، بے سر و سامانی کے عالم میں میدان جہاد میں تو کودتے تھے۔ مال ان کے پاس نہیں ہوتا تھا، سامان ان کے پاس نہیں ہوتا تھا، لیکن ایک بھروسہ ہوتا تھا رحمان کا، کفر ہار جاتا تھا، مسلمان جیت جاتا تھا۔ آج ٹیکنالوجی مسلمان کے پاس، دولت مسلمان کے پاس، مال مسلمان کے پاس، سامان مسلمان کے پاس، اور ذلیل بھی مسلمان ہو۔ کوئی دین کی بات کر دیتا ہے، اس کو جناب کہہ دیا جاتا ہے جناب یہ تو تعصب والا، یہ تو جناب دہشت گرد ہے، یہ تو جناب بہت زیادہ انتہا پسند ہے۔ مسلمان کو آج یہ چیزیں مشکل اس لیے ہوگی کیونکہ لبرل قوموں نے، لبرل لوگوں نے لبرل مولوی بھی رکھے ہوئے ہیں۔ وہ جیسے احمد بن حنبل کے دور میں تھا، احمد بن حنبل کو بادشاہ کے سامنے جب پیش کیا گیا تو مولوی بیٹھے ہوئے تھے جبے پہن کے، ترے باندھ کے، آمنے سامنے مولوی تھے بادشاہ کے پاس، ادھر بھی مولوی، ادھر بھی مولوی، دائیں بھی مولوی، بائیں بھی مولوی، شمال بھی مولوی، جنوب بھی مولوی، آگے بھی مولوی، پیچھے بھی مولوی۔ وہ بڑے بڑے جبے پہن کے بیٹھے ہوئے تھے۔ احمد بن حنبل کو جب پیش کیا گیا بادشاہ کے دربار میں تو مولویوں نے کہا یہ بڑا ظالم بادشاہ ہے۔ احمد بن حنبل کو کہا یہ بڑا ظالم بادشاہ، یہ مار دے گا، آپ نے پڑھا نہیں ہے جان بچانا ضروری ہے۔ احمد بن حنبل نے ایک جملہ کہا جو آج بھی تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ احمد بن حنبل نے فرمایا درباری ملاؤں تم کہتے ہو جان بچانا ضروری ہے، میں کہتا ہوں محمد کا قرآن بچانا ضروری ہے، ایمان بچانا ضروری ہے۔ ان حلوے کی پلیٹ پہ ناچنے والے فیڈری ملاؤں کے نام آج روشن کتابوں میں نہیں ملتے، انہی کے ملتے ہیں جو توحید والے ہوتے ہیں، جو قرآن والے ہوتے ہیں۔ اور آج کے مولوی کے لیے یہ چیزیں مشکل ہیں۔ آج ممبر سے یہ باتیں اگر عام ہوتی تو ہم رونا کیوں روتے؟ کیونکہ آج کے مسلمان نے قرآن نہیں پڑھا، آج کے مسلمان کو قرآن اچھا نہیں لگتا۔ الماریوں کی زینت بنایا ہوا ہے قرآن، الماریوں میں سجا ہوا ہے قرآن۔ اس میں کیا آتا ہے؟ رمضان المبارک آتا ہے، ہم رمضان المبارک میں نمازی بن جاتے ہیں، ہم رمضان المبارک میں قاری قرآن بن جاتے ہیں، ہم جاتے ہیں قرآن کو صاف کرتے ہیں، گرد دور کرتے ہیں، اس کو سینے سے لگاتے ہیں، آنکھوں سے لگاتے ہیں اور قاری بن جاتے ہیں۔ رمضان آتا ہے، 2 3 قرآن پڑھتے ہیں، ہمیں یہ نہیں پتا قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ الحمد سے شروع کریں، ہمیں پتہ چلتا ہے قرآن الحمد میں فاتحہ میں کیا کہہ رہا ہے۔ سورۃ البقرہ آتی ہے، ہمیں نہیں پتا قرآن کیا کہہ رہا ہے، اللہ ہم سے خطاب کیا کر رہا ہے، اللہ ہم سے کیا کہہ رہا ہے۔ اگر مسلمان کو یہ پتا ہوتا کہ رب پیار کتنا مسلمان سے کرتا ہے، اپنے بندے سے پیار کتنا کرتا ہے، بندہ کبھی گمراہ نہ ہوتا، کبھی بھٹکتا نہ، کبھی بے راہ روی کا شکار نہ ہوتا۔ کبھی یہ ہمارے اوپر حالات آئے تھے؟ کون سا ایسا مسئلہ ہے جو آپ کو قرآن میں نہیں ملتا؟ عورتوں کے مسائل قرآن میں موجود ہیں، وراثت کے مسائل قرآن میں موجود ہیں، زندگی کیسے گزارنی ہے مسائل قرآن میں موجود ہیں۔
کوئی ایسی بات بتا دیں جس کے متعلق اللہ نے انسان کے لیے رہنمائی نہیں فرمائی. لیکن انسان آج خواب غفلت میں کیوں ڈوبو؟ کیونکہ ناولوں سے پیار ہے، ڈائجسٹ سے پیار ہے، لٹریچروں سے پیار ہے، ہوٹل کے بینچوں پہ بیٹھتے ہیں روشن خیال بن جاتے. آج کے دور کا انسان لبرل بن کر فخر کرتا ہے. ہم کسی کو کہتے ہیں یار داڑھی رکھ لے، داڑھی سے مسلمان کے چہرے کی زینت آتی ہے، اسلام پہ چلنا آسان ہو جاتا ہے. وہ کہتا ہے جی داڑھی کیا رکھے، خارش ہوتی ہے. میں نے کہا چہرے پہ یا دماغ پہ، دل پہ یا ایمان پہ؟ مسلمان مفتی بن گیا. اس کو بیچارے کو استنجا کرنے کا نہیں پتا، مکروہات کا نہیں پتا، واجبات کا نہیں پتا، مفروضے پہ زندگی گزارا ہے، مفروضے پہ زندگی پوری چلی جاتی ہے اور اس کو خیال تک نہیں آتا کہ میں گمراہی کی موت مر رہا ہوں کہ اسلام کی موت مر. کامیابی یہ نہیں ہے. میں نے آپ حضرات کے سامنے سورۃ 30ویں پارے کی سورۃ النبا کی چند آیات کی تلاوت کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کامیاب لوگوں کے لیے ان للمتقین مفازا، بے شک وہ لوگ جو اللہ سے ڈرنے والے ان کے لیے کامیابی ہیں. حدائق وانابا، ان کے لیے انعامات ہی انعامات ہیں. یہ کیا انعام ہے؟ یہ محل میں رہنا کوئی کامیابی ہے؟ نوٹ پہ ووٹ پہ زندگی گزارنا کوئی کامیابی ہے؟ یہ تو لمٹڈ زندگی ہے. 60 سال ہے تو پھر موت ہے، 70 سال ہے تو پھر موت ہے. اب وہ تو 90 سال 100 سال والا دور ہی ختم ہو گیا. پچھلے سال اموات کی جو ریشو تھی وہ ساری نوجوانوں کی 80% تھی، 70% سارے نوجوان چلے گئے. اب تو 70 سال والا دور ہی نہیں رہا. انسان مر رہے ہیں. ہمارے سامنے کتنے ہمارے اپنے ہیں جن کو ہم کندھا دے کر آ گئے ہیں، جن کو دفن کر کے لحد میں اتار کے آ گئے، مٹی ڈال کے آ گئے، جنازے پڑھ کے آ گئے، لیکن ہمیں اپنا سبق بھولا ہوا. حالانکہ کتابوں میں تو یہ لکھا ہے اگر کسی کا جنازہ پڑھو سمجھو اگلا جنازہ تمہارا ہی ہوگا. تمہارا وقت بھی آ چکا ہے. کامیابی یہ ہے. اس مکروہ اور گندی دنیا میں آخرت کی کامیابی کو بھولے ہوئے ہیں ہم. وہ جہاں غلہ ہوگا، باغات ہوں گے، جہاں جھوٹ نہیں ہوگا، لغو ولا کذاب، نہ لغو فضول بات ہوگی ولا کذاب، نہ ہی اس میں جھوٹ ہوگا. جھوٹ دنیا میں ہے، جنت میں جھوٹ تھوڑی ہے. جنت میں فضولیات تھوڑی ہیں، جنت میں غلط باتیں تھوڑی ہیں. جزاء من ربک عطاء حسابا، وہ اللہ ایسا ہے وہ تمہارا پورا پورا بدلہ دے گا. تمہارا حساب ہوگا ایسے، اس حساب میں ڈنڈی نہیں ماری جائے. یہاں تو وکیل بک جاتے ہیں، میری عدالتیں بک گئی، میرے وکیل بک گئے، مظلوم پس رہا ہے، ظالم دندنار ہے. میں انصاف نام کی، اسلام نام کی کوئی چیز نہیں. مظلوم صرف پسنے کے لیے ہے، ظالم دندنانے کے لیے. اور یہ میرے معاشرے میں ہو رہی ہے. روشن مسالے میرے معاشرے میں موجود ہیں اور ظالم جرم کرنے کے بعد اکڑتا ہے. اور ایک بڑا جملہ کتاب میں لکھا ہوا پڑا، کلیجہ منہ کو آیا. کبھی ایسا موقع نہ آنے دو کہ کوئی بندہ تمہاری شکایت کر کے اللہ کے سامنے رو پڑے. وہ ایک جملہ کتابوں میں لکھا، ایک بچے کی بات مشہور ہوئی. اس نے کہا مجھے آج انصاف تو نہیں ملا لیکن میں اللہ کے سامنے جا کر تیری شکایت ضرور کروں گا، اللہ سے انصاف لوں گا. مجھے بتائیں کہ اللہ اس کو انصاف نہیں دے گا؟ اس تڑپتی ہوئی لاش کا فیصلہ اللہ نہیں کرے گا؟ اس بہتے ہوئے خون کا فیصلہ اللہ نہیں کرے گا؟ دنیا کی عدالتوں سے تو ہم بچ جاتے ہیں، دنیا کے ججوں سے بری ہو کر فخر محسوس کرتے ہیں، اپنے کیسز معاف کروا کر فخر محسوس کرتے ہیں، پراؤڈ محسوس کرتے ہیں. لیکن ایک عدالت لگنے والی، اس عدالت کی فکر کریں کہ جس دن اللہ پوچھ لے آ جائے مال پہ برویا یقین کرنے والے، نوٹوں پہ یقین کرنے والے، دولت پہ مان کرنے والے، ظلم و زیادتی کا بازار کرم کرنے والے، ظلم کی انتہا کرنے والے. اللہ کے دربار میں جب انسان پیش ہوگا تو اس میں کیا ہوگا؟ وہ تو کافر بھی حسرت کریں گے، یا لیتنی کنت ترابا. کافر کیا کریں گے؟ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنتُ تُرَابًا. حسرتیں وہ بھی کریں گے ہائے کاش مٹی ہو جائیں. یہی انسان، یہی مسلمان کرے گا. اس میں کیا ہوگا؟ ڈھیل نہیں دی جائے گی، ٹائم نہیں دیا جائے گا. ٹائم نہیں دیا جائے گا کہ جناب مولانا صاحب کا ٹائم نہیں لگا، مولانا صاحب کو دوبارہ موقع دیا جائے. مولانا صاحب جاؤ 3 سال میں دوبارہ جاؤ، دوبارہ نیکی کرو، رب کو راضی کرو، دوبارہ رو، اللہ کے سامنے جبین عطر جھکا کر، جھولی پھیلا کر، ہاتھ اٹھا کر، آنسو بہا کر رب کو منا کر آؤ. دوبارہ ٹائم نہیں دیا جائے. یہی ٹائم ہے دنیا میں. ابھی کچھ کرنے کا وقت ہے، آج ہی سوچنے کا وقت ہے. میں یہ تقریریں نہیں کر رہا، یہ میں آپ کے سامنے خطابت نہیں جا رہا، واللہ باللہ تاللہ میں جتنی باتیں آپ کے سامنے کر رہا ہوں اپنی ذات کو سامنے رکھ کر اپنے بھولے ہوئے سبق کو یاد کروا رہا ہوں کہ آج کا مسلمان خواب غفلت میں اتنا ڈوبا ہوا ہے کہ رب کو بھول چکا ہے، اس قرآن کو بھول چکا ہے. یہ قرآن روشن کتاب تھی مسلمان کے لیے، ہدایت کے لیے ذریعہ نجات تھی، آخرت کا توشہ تھی. اور آج یہی کتاب ہماری الماریوں میں گرد کا
सामान बनी हुई। अपने बच्चों को कुरान की तालीम दिलवाओ, अपने बच्चों को कुरान के करीब लेकर आओ। ये मुआशरा इतना खतरनाक होता जा रहा है कि यहाँ दीन की बात करना भी जुर्म बनता जा रहा है। एक तो फिर मैंने जो इशारे आपके सामने किए, हदायत अल्लाह उनको भी दे। गलियां सजाने के बजाय अपने दिलों को कुरान से सजाएं। गलियां सजाने के बजाय अपने घरों को कुरान की तिलावत से सजाएं। जब कुरान की तिलावत घरों में होती है तो फिर बेटे डाकू पैदा नहीं होते। जो कुरान सुनकर बचपन गुजारते हैं बेटे, लड़कपन की जिंदगी गुजारते हैं, वो अदाकार गुलूकार नहीं बनते, वो ताउल्ला ईसा खेलवी नहीं बनते, वो कुरान के कारी बनते हैं, हाफिज बनते हैं, वो दीन को पढ़ने वाले बनते हैं, तौहीद बयान करने वाले बनते हैं, वो फिर दीन वाले बनते हैं। वो गुलामुल्लाह खान शेखुल कुरान बनता है, वो तैयब ताहरी शेखुल हदीस बनता है, वो मिंबर से काल अल्लाह काल रसूल बयान करने वाले बनते हैं, लोगों को कुरान सुनाने वाले बनते हैं। फिर ऐसे लोग जवाहिरुल कुरान के मुसन्नफ नहीं बन जाते, लिखने वाले नहीं बन जाते, ऐसे फिकी मसाइल लोगों के सामने हल करने वाले नहीं बन जाते। आज तो बच्चा, हमारे तो हुक्मरान भी ऐसे गुजरे हैं जो कहते हैं जी मैं भी गुनगुना लेता हूँ, मेरी बेटी भी गुनगुना लेती। गुनगुनाने को फख्र महसूस करते थे, लेकिन जो कुरान पढ़ने वाले थे, जो दीन पढ़ने वाले थे, उनको मुश्किल में डाल दिया गया। और सामान किन्होंने दिया? सामान किन्होंने मुहैया किया? सामान मुहैया किया हमारे उन लोगों ने जो लिबरल लोगों की सहूलतकार बने हुए। इसलिए कहते हैं मरने से पहले मरने की तैयारी करें, मरने से पहले मरने की तैयारी करें। मरने की तैयारी आप अगर करेंगे आज से भी, आज भी हो गर बराहीम का ईमान पैदा, आज भी हो गर बराहीम का ईमान पैदा, आग कर सकती है अंदाज़े गुलस्तां पैदा। आज भी अगर ज़ौक हमारा हो, आज भी अगर तलब हमारी हो, तड़प हमारी हो, आज भी अगर तलबे सादक हमें मिल जाए तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ कुफर का मुंह काला हो जाएगा, इस्लाम का बोल बाला हो जाएगा। मुसलमान का सबसे बड़ा मसला अकीदा है मेरे मोहतरम भाइयों। इस अकीदे की बुनियाद पर इस्लाम से मुसलमान दूर हुआ है, इस कच्चे अकीदे की बुनियाद पर इन मुसलमान गुमराह हुआ है। अपने अकीदे को पालिश करें, कहीं इसको शिरक के जरासीम तो नहीं लग गए, बिदात के जरासीम तो नहीं लग गए, कहीं ये शिरक से काला तो नहीं हो गया। अगर ये शिरक से काला हो गया तो कुरान की तिलावत से इस कालक को धो दें, तौहीद की बातों से इस कालक को धो दें, वरना आपकी इबादत फजूल जाएगी, आपकी नमाजें फजूल जाएंगी, आपके रोजे फजूल जाएंगे। अगर आपको एक इलाह पर यकीन ना हुआ, एक खालिक पर यकीन ना हुआ, रब्बुल आलमीन पे कामल यकीन ना हुआ, एक अकीदा साफ ना हुआ, आपकी नमाजें आपके मुंह पे मार दी जाएंगी, आपके रोजे आपके मुंह पे मार दिए जाएंगे। इबादत वो मकबूल होती हैं जिस पे अल्लाह रब्बुल इज्जत के अहकाम की मोहर लगी होती है या रसूल अल्लाह के फरमान की मोहर लगी होती है। इसलिए सामीन मोहतरम, मैं आप हजरात के सामने हर जुमे में 2-4 मिनट ऐसे कहा करता हूँ कि हम अपना भूला हुआ सबक याद करें। आपके इस मस्जिद में डॉक्टर मोहम्मद मोहसन साहब रोज़ाना की बुनियाद पर कुरान मजीद का तर्जमा करते हैं। फेसबुक पर चैनल पर जब हम देखते हैं, खुदा की कसम ये काम जो आज ये कर रहे हैं ये उलमा का काम था, ये उन तदरीस करने वालों का, उन मौलवियों का काम था जिन्होंने इस्लाम के नाम पर फैक्ट्रियाँ लगाई, जिन्होंने इस्लाम के नाम पर अपनी कोठियाँ बनाई हैं, गाड़ियाँ ली हैं, 4x4 फॉर्च्यूनर गाड़ियों पे घूमते हैं, गनमैन लेके घूमते हैं। ये काम उनका था, लेकिन वो तो कारोबार में लग गए, उन्होंने इस्लाम बेच दिया, दीन बेच दिया, कुरान बेच दिया, उनको इस्लाम की परवाह न रही। हाय इस्लाम तेरे चाहने वाले न रहे, अफसोस तो जिसका चांद था वो हाले न रहे। अब तो इस्लाम मुश्किल हो गया। और आज के इस दौर में डॉक्टर मोहसन साहब ने इस काम को जिंदा किया हुआ है, तो इसका साथ देना चाहिए। अपने बच्चों को इस गुमराही के दौर में, इस गुमराह मुआशरे में, इनके मुआशरे की गुमराही से बचने के लिए आप डॉक्टर मोहसन साहब के पास बच्चों को भेजा करें। खालिस दीन की दावत दी जा रही है, तर्जमा दिया पेश किया जा रहा है, कोई फिरका वारियत वाली बात। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अपनी मिसाल खुद दिया करता हूँ कि मुझे ज़हनी तौर पर मैं जब मदारस की रौनकों से बहाल होकर वापस आया तो इस दुनिया के गलत माहौल में, दुनियावी ज़िंदगी में, सियासी कम्युनिटियों के साथ मिलकर, वकला के साथ मिलकर इस सबक से बहुत आगे जा चुका था। लेकिन मेरा भूला हुआ सबक अल्हम्दुलिल्लाह अगर याद करवाया है तो ये मेरे मुरब्बी भी हैं, मेरे मोहसन भी हैं। तो मैं आप हज़रात के सामने भी ये कहा करता हूँ कि इस सबक को आप याद करें। इस सबक को याद करने के लिए सिर्फ एक काम है कि यहाँ दावत फिरका वारियत वाली नहीं दी जाती,
किसी मसलक पे तनकीद नहीं जाती, खालस तर्जमा किया जाता है। सिर्फ कुरान मजीद फुरकान हमीद की आयात की तलावत की जाती है और उसका तर्जमा किया जाता है। तो मैं समझता हूँ अगर ये दावत आपके गाँव में शुरू हो चुकी है, आम हो चुकी है, अपने बच्चों को जहाँ आप इंग्लिश स्कूलों में भेजते हैं, साइंस सब्जेक्ट में पढ़ाते हैं, तो कम अज़ कम अपने बच्चों को इस दावत में भी पेश करें, इस दावत में भी लेकर आएँ। ये दावत आज ज़रूरी है। हमारे घर वीरान हो चुके हैं, हमारे दिल वीरान हो चुके हैं, हमारे घरों से दीन निकल चुका है। कुरान की तलावत ना होने की वजह से हमारे घर कब्रस्तान बन चुके हैं। ये तो वादे तौर पर लिखा है, आबाद वो घर है जिसमें कुरान की तलावत होती है और कब्रस्तान वो घर है जिसमें कुरान पढ़ा नहीं जाता। अब आप अंदाजा लगा लें, हर बंदे को अपने घर का पता है कि मेरे घर में टीवी चलता है या कुरान चलता है, गाने सुने जाते हैं या कुरान की तलावत की जाती हैं। जब मर्द घर में कुरान की तलावत करवाता है, बच्चों को कुरान की दावत देता है, तर्जमा पढ़ाता है, तर्जमे की तरगीब और तलकीन करता है, तो मैं आपको ये बात बड़े जिम्मेदारी से बता सकता हूँ कि घरों के मसाइल हल हो जाते हैं, घरों में जो इख्तलाफात हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, औलाद ताबेदार हो जाती है, बच्चे वालिदैन की ताज़ीम करने लग जाते हैं। इन बच्चों को कुरान की दावत के करीब लाएँ, कुरान की तलावत के करीब लाएँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें कुरान मजीद फुरकान हमीद की तलावत करने की, कुरान को समझने की, कुरान को पढ़ने की, कुरान की दावत को आम करने की और अपने बच्चों को कुरान पढ़ाने की, कुरान समझाने की, कुरान की दावत को आम करवाने की तौफीक अता फरमाए। जो कमी कोताही रहेगी मुआफ़ फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।